السلام علیکم دوستوں۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ اب ان میں سے جو سب سے طاقتور اور مالدار قبیلہ تھا وہ بنو قینقاع تھا۔ اب اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر ہم پر یا مدینہ کے اوپر کوئی بھی جنگ کرنے آئے گا ہمارے ساتھ تو ہم سارے مل کر جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے اور یہودی جو ہوگا وہ مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اب جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ جب جنگ کرنے آئے اللہ کے نبی کے ساتھ تو جو یہودی تھے انہوں نے اس معاہدے کا بائیکاٹ کر دیا اور مسلمانوں کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی یہ جنگ تو جیت گئے۔ یہ جنگ جب وہ جیت گئے تو یہودیوں کو یہ جو چیز تھی وہ بہت زیادہ ناگوار گزری، یعنی بہت برا لگا کہ ہم نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے یہودیوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، اس جنگ کا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو اس معاہدے کا جب بائیکاٹ کیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس قبیلے کو مدینہ سے نکالا تھا وہ بنو قینقاع تھا۔ اب بنو قینقاع جو ہے جب اس کو بدر کیا گیا، کیا کہتے ہیں، جب باہر نکالا گیا مدینے سے تو وہ خیبر والے جو مقام تھا وہاں پہ جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے اندر ابھی بھی مسلمانوں کے لیے غم و غصہ تھا۔ تو ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک عربی عورت جو ہے وہ یہودیوں کے اسی جو بنو قینقاع ہے ان کے بازار میں جاتی ہے۔ تو جو یہودی ہوتے ہیں نا وہ شرارت کرتے ہیں اور اس عورت کا جو ہے نا وہ پردہ وہ کھینچتے ہیں، یعنی دوپٹہ وغیرہ اس کے لباس کھینچتے ہیں اور اسے وہاں پہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو وہ جو عورت ہوتی ہے نا وہ چیختی چلاتی ہے، تو ایک عربی جو ہوتا ہے اس بازار میں وہ آتا ہے اور جو دکاندار جو یہودی دکاندار اس عورت کا جو ہے وہ لباس کھینچتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے وہاں پہ۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں اور جو عربی تھے وہ یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی جو ہے وہ جاتے ہیں یہودیوں کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں کہ پہلے تو تم لوگوں نے خلاف ورزی کی اپنے معاہدوں کی اور اب جو ہے وہ تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو یہودیوں نے جو بنو قینقاع تھے ان کے یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ اس چیز پر نہ اترائیں، یعنی اس چیز پر فخر محسوس نہ کریں کہ انہوں نے بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے۔ مشرکین مکہ جو تو بے ڈنگے سے تھے، ان کو جنگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ اگر ہمارے ساتھ جنگ کریں گے یعنی یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ جنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ہتھیار باندھ لے کے چلے جنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہودی جو تھے وہ اس جنگ میں شکست کھا رہے تھے، تو وہ بھاگ کے چلے گئے، انہوں نے نا جو اپنا قلعہ تھا نا اس کے پھاٹک بند کر لیے اور قلعے میں ہی محصور ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے 15 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا اور 15 دن کے بعد جب وہ یہودی تھے انہوں نے جو ہے وہ شکست مان لی اور اپنے ہتھیار ڈال دیے، تو اللہ کے نبی نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا اور پورے شام والی سائڈ پہ جا کے بس گئے۔ اب مورل آف دا اسٹوری ہے جو میں نے پورا واقعہ بیان کیا، اس کا تعلق آج کل کے دور کے ساتھ ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، شاید لاہور سے بھی چھوٹا ہوگا وہ، اور اس نے وہ ایک غزہ جہاں پر بیچارے مسلمان آباد ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ چاروں طرف سے انہوں نے بند کر دیا مکمل طور پہ۔ ابھی میں کل رات کو نیوز یہ میں نے سنا کہ انہوں نے مکمل طور پہ انٹرنیٹ بھی وہاں کا بند کر دیا اور جو بمباری وہاں پہ وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اور مسلمان ممالک جہاں پر 1.5 ارب کے قریب مسلمان ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور اتنی بڑی ہماری ایک الائنس ہے، باقاعدہ طور پر ہماری ایک ملٹری ہے جس کمبائن ملٹری جسے کہتے ہیں، جہاں پر بہت سارے ممالک یا افواج کے لوگ شامل ہیں۔ ہم سے وہ چھوٹا سا ملک اسرائیل کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وہ جس طریقے سے مسلمانوں کو وہاں پر مار رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ بامس پھینک رہا ہے، جس طریقے سے وہاں بلڈنگز تباہ کر رہا ہے، جس طریقے سے مسلمان بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، یعنی وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا، اور اب سب سے پہلے حماس کی اگر بات کی جائے تو حماس اور یہ اسرائیل کی جنگ تھی جس میں مظلوم مسلمان جو ہے وہ بھی مارے جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان ایون پاکستان میں بھی پاکستانی ملٹری کی طرف سے میں نے آج تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا
کہ انہوں نے غزہ کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات کی ہو۔ اب پچھلا دور اللہ کے نبی کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ صرف ایک عورت جس کو یہودی جس کو ننگا کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کے نبی نے جنگ شروع کر دی تھی۔ لیکن ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یا سعودی عرب جیسے، کہ دبئی جیسے، جن کے پاس پیسہ ہے اچھا خاصا۔ چلو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نہ فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہے، نہ ہماری آرمی اس قابل ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکے یا ان کو روک سکے۔ لیکن ہمارے جو بڑے ممالک ہیں ان میں بھی کوئی ایسا آگے نہیں آ رہا کہ وہ اسرائیل کو اس چیز سے باز رکھے۔ تو یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے اس وقت شرم کا مقام ہے کہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو بغیر ہتھیاروں کے، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، وہ لڑ بھی نہیں سکتے، اور ان کو بے دردی سے وہاں پر مارا جا رہا ہے۔ اسرائیل جس کو جب ہٹلر نے ان لوگوں کو مارنا شروع کیا تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو مسلمانوں نے ان کو جگہ دی یہاں پہ فلسطین میں، اور آج وہی ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس بات پہ میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو اب بھی تھوڑی شرم کر لینی چاہیے کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے روکیں، اس کو ایک پیج پہ لا کے بٹھائیں۔ فلسطین کو بھی، میں پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ فلسطین کو اور اسرائیل کو لا کے ایک جگہ پر بٹھائیں، ان کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کروائیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں۔ انقطعت الأسباب، انقطعت الاتصالات، انقطع العون من أهل الأرض، لم يبق إلا أنت يا الله. يا الله، إنهم يستقوون بقوتهم وإنا نستقوي بقوتك عليهم. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، أهل الإسلام يستغيثون بكم أن تدعوا ربكم أن ينصرهم.